دو سوال ہیں ہمارے سامنے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل پارلیمان کے اندر طلب کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو پارلیمان کے اندر عددی اکثریت سے ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بھی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ کل کی اس کمیٹی کے اندر موجود ہوں گے، سیشن کے اندر موجود ہوں گے؟ ان کیمرہ اجلاس ہوگا، بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی حکام بریفنگ بھی دیں گے، یا پاکستان تحریک انصاف ایبسٹین کرے گی؟ اب تک جو آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا۔ ایک سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی تمام تر معاملات سے کنڈینجنٹ کر دی گئی ہے؟ کیا ملک میں امن و امان کی صورتحال، حالات بہتر اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے؟ کیونکہ یہی موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور جناب عمر ایوب صاحب جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں پارلیمان کے اندر، وہ یہی فرماتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب صرف اور صرف اس جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ نہ ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈیل چاہتے ہیں۔ وہ ایک بہادر شخص، اور یہ میں بات کہتا چلوں میری پھر پیشن گوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ یعنی بہت جلد وہ وقت آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود عمران خان صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی مدد درکار ہے، رہنمائی فرمائیے۔ یہ وہ موقف ہے جو جناب عمر ایوب صاحب کا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اندر، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے یا نہیں؟ اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہوا ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ جنرل ان پرنسپل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے، پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، لیکن چند خبریں اس حوالے سے ضرور آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ دو صورتحال ہمارے سامنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے جڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے گرفتاریاں بھی کی ہیں، چند لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، ایک ایف آئی آر بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے اندر جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے حیدر سعید کو، اس کا جرم کیا ہے، اس نے ٹویٹس کیا کی، وہ بھی اب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہے، پارٹی کی، ریاست کی، یا ان ایکٹیوسٹس کی؟ یہ سوال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کوثر کاظمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، پنجاب حکومت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب آپ کا۔ جناب فیصل چودھری صاحب سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور وکیل بھی ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کو متعدد کیسز میں ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی۔ حماد حسن صاحب سینئر صحافی ہیں، کسی اداروں کے متعلق بڑے باخبر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں ذرا کوثر کاظمی صاحب آپ کے پاس اس لیے آنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا انٹیمیشن تو دے دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم بالکل شمولیت بھی اختیار کریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی تو ملک میں امن آئے گا۔ اور آپ لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے نا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے جا کر بہت جلدی رہنمائی حاصل کرے گی۔ تو آپ اگر کوئی غلط فہمی آپ کو ہے تو رمضان ہے، آپ بھی روزے سے ہیں، تو ذرا دور کر لیجئے کہ یہ غلط فہمی زیادہ دیر تک رہے گی نہیں، کیونکہ وقت قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی تو مسئلہ ہے منیب کہ جب ہم بلاتے ہیں ان کو اور یہ اظہار کر دیتے ہیں ہم آئیں گے ملک کی سالمیت کے لیے، موجودہ حالات جو ہیں ان کے حل کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن دیکھ لیں ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ عمران خان کو رہا کرنا اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، باقی معاملات حل ہو جائیں گے۔ بھائی ابھی تو یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ چل کے جائے گی عمران خان کے پاس کہ بھائی ہم مجبور ہو گئے ہیں، آپ آئیں اور ہماری مدد کریں۔ کیوں بھائی؟ وہ کیا بی ایل اے کے ٹی ٹی پی کے سرپرست اعلیٰ ہیں؟ کیا ملک میں جو حالات خراب ہیں وہ کروا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ بھائی فوج نے جو کرنا تھا، آپ کے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود، افواج پاکستان کے خلاف ایک منظم مہم کے باوجود فوجی جوانوں نے وہ کر دکھایا۔ پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ جو ترقی یافتہ ممالک 20 دنوں میں کرتے تھے، آج سے 48 سال پہلے وہ پاک فوج نے چند گھنٹوں میں کر کے بتا دیا کہ بھائی ہماری قابلیت پر آپ سوال اٹھائیں، ہم پہ تنقید کریں، جب وقت پڑتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، مضحکہ خیز سی بات ہے کہ بھائی آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، امن اس سے وابستہ ہے۔ کیسے؟
جب بھی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں اس کو کیش کرنے والی جماعت نہیں. اچھا میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں کوثر قاضی صاحب, یہ کیوں کہا جا رہا ہے, میں آپ کو دیکھیں کچھ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے نا. اگر آپ کو یاد ہو, مجھے بڑا یاد ہے یہ بات, ریکارڈ کے اوپر ہے, جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ میاں نواز شریف کے پاس پاکستان کی ریاستی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ گئی اور انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو آپ آ جائیں کیونکہ ملک نہیں چل رہا, ملک معاشی طور پر بیٹھ گیا ہے. تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ تاریخ دہرائی جائے, عمران خان صاحب سے جا کر اسٹیبلشمنٹ بات کر لے کہ جی آ جائیں, وہ معاملات خراب ہیں. تو شاید عمر ایوب صاحب نے سن لیا ہوگا کیپٹن صفدر صاحب کی بات کو. منیب آپ کو اس پہ کوئی شک ہے کہ میاں نواز شریف سے اس طرح کا کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا؟ بالکل ہوا, ہم تو یعنی شاہد ہیں ان باتوں کے. ہم تو جو شخص ابھی کورٹ مارشل کل چلا کاٹ رہے نا, اس نے بھی پیغام بھیجا تھا میاں صاحب معاف کر دیں, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ اس کے تو گواہ بہت سے موجود ہیں تیار ہیں. لیکن ابھی دہشت گردی ہے بھائی, دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بی ایل اے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, افغانستان کے اندر سے در اندازی کو لے کے بات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کیا کریں گے, جن کے اپنے صوبے میں 12 سال جو کے پی کی حکومت ہے وہاں پہ جج اغوا ہوتے ہیں اور کروڑوں تاوان دے کے ان کو چھڑایا جاتا ہے. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب خان صاحب نازک صورتحال کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیش کرنا نہیں. وہ ابھی انہوں نے جو سوشل میڈیا آنسلاٹ ہے, بیسیکلی آپ کا اشارہ اس طرف ہے. میں ذرا چوہدری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. چوہدری صاحب سب سے پہلے یہ کوئی کنٹینجنٹ تو نہیں ہے نا اس بات سے کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات, میں کہہ رہا ہوں آپ کی بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی ملاقات ہوگی تو قومی سلامتی کمیٹی کے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جایا جائے گا, یہ کوئی کنڈیشنل تو ہے نہیں. لیکن کیا آپ کے نزدیک واقعی عمران خان صاحب کا ریلیز کین سارٹ آؤٹ اے لاٹ آف ایشوز؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقاص اکرم شیخ نے بات کی ہے, ظاہر پولیٹیکل وہ انفارمیشن سیکٹری ہے, بالکل ٹھیک ہے, پارٹی کا, تو اس کی بات کو آپ کو سنجیدہ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پہ ظاہر انہوں نے شاہ جی کی طرح تقریر تو نہیں کی جس کا کوئی موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کائنیٹک آپریشن کرنا ہے یا آپ نے دہشت گردی کے مسئلے سے ڈیل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سیاسی متفقہ سیاسی لاء عمل چاہیے, جیسے اے پی ایس کے واقعے کے بعد پورے پاکستان میں ہوا. اس کے لیے اگر آپ عمران خان صاحب کو نظر انداز کریں گے, نواز شریف صاحب کو نظر انداز کریں گے, زرداری صاحب کو نظر انداز کریں گے, فضل الرحمان صاحب کو, چکزئی صاحب کو, مینگل صاحب کو, مالک صاحب کو نظر انداز کریں گے تو معاملات پھر مکمل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. جو اس وقت وفاق کی پارٹیاں ہیں ان کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ سنجیدہ عمل ہے اور غیر سنجیدہ لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کو جب تک آپ بیٹلز فائٹ کرتے ہیں, پیچھے پولیٹیکل جو ول ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکیں گے. اور اس لیے پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. اس وقت جو ریٹورک ہے وہ ایک ایسی سمت میں جا رہا ہے جس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ آلریڈی جو تناؤ ہے, جو ایک کھچاؤ ہے, اس میں اضافہ ہوگا. سو ایشو یہ ہے کہ اداروں کو بھی اپنے پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے منیب اس ملک کی سیاست پہ. اس سیاست میں ظاہر غلطیاں ہوئی ہیں, سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں, انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ معمولی واقعہ نہیں ہوا. وی آل نو کہ انڈیا پیسے انفلٹریٹ کر رہا ہے اور افغانستان سے اور ایران کے ذریعے وہ پیسے آ رہے ہیں. لیکن ان چیزوں کے اوپر جو ہے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, سوال تو اٹھتا ہے نا, کاؤنٹر انٹیلیجنس ہماری کیا ہے, کاؤنٹر ہمارے سٹیپس کیا ہیں. جو لوگ یہاں پہ رسپانسبل تھے انہوں نے ٹائملی اس کو کیوں نہیں گیج کیا. یہ چیزیں دنیا میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی ہیں, ہوتے رہتے ہیں ہاتھ سے, لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ضروری ہے. بچوں صاحب ایک اور بات ہے نا, یہ آپ نے درست کہا, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, کریکٹیو میئرز بھی لینے چاہیے. آئی کمپلیٹلی ایگری ود دیٹ. جو ایکوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی, الاؤ می ٹو سے, اب حکومت کہتی ہے کہ بڑی سبورسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے, آپ فوج پر تنقید کر رہے ہیں, آپریشن ہو رہا ہے, آپ کے پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر آنسلاٹ انہوں نے شروع کر دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں جی میں افغان مہاجرین کو یا ریفیوجیز جو ہیں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے 31 مارچ تک جانا ہے یا نہیں ہے. اور پھر ایک ایسی سٹیٹمنٹ وہ جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, وچ از فیکچولی انکریکٹ.
تو جب آپ یہ موقف اپنائیں گے تو میں اگر حکومت کو، تو آپ کے نزدیک یہ نان سیریس لوگ ہیں، ریاستی اداروں کے لوگ تو سیریس ہوں گے نا، آپ ان سے انٹریکٹ کرتے بھی رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہوگا پھر کیپنگ آل دس ان مائنڈ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر تو یہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے جو کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت ان لوگوں کی جو لیڈران تھے، خواجہ آصف یا ایاز صادق یا دوسروں کی گفتگو آپ سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت جب انڈیا سرحد پہ آیا ہوا تھا، جب بارڈر پہ اٹیک ہوا ہوا تھا، جب پورا دشمن ملک ہمارے بارڈر پہ آ کے ہم پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو تب یہ ان کی پولیٹیکل ایکیومن کہاں پہ گیا تھا، جس طرح کی تقریریں جو ہیں نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں، تو یہ کوئی باتیں ریکارڈ کی ہیں، کوئی میں آپ کو یہ تو نہیں بنا تو نہیں رہا۔ ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک جو گیپ ہے اس کو جو وائڈن، یہی گیپ جو عمران خان نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو کے نام اوپن لیٹر میں، یہی کہا تھا کہ آپ کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ نظر ثانی کرے، تاکہ فوج اتنی بڑی جنگ میں قربانیاں بھی دے رہی ہے، فوج بھی ہماری ہے، ہمارے شہداء بھی ہمارے ہیں، لیکن جو ایک یکجہتی ہونی چاہیے قوم میں اور فوجی اداروں میں، اس کا جو فقدان ہے اس کو کم کرنے کے لیے ظاہر سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے نزدیک چوائس صاحب یہ یکجہتی کیوں نہیں ہے، فقدان کیوں ہے، وائڈ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں، کیوں وائڈ ہے آپ کے نزدیک؟ اس کی وجہ منیب، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اداروں کا اپنے آئینی کردار سے بڑھ کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا اور اقلیت کو اکثریت میں مسلط کرنا، اور جو سارے یہ جو ابھی عدلیہ میں مداخلت کرنا، ایک نظام میں ایگزیکٹو کی اوور آل جو ہے وہ سے ہو گئی ہے، اور نظام عدل بھی ماتحت چلا گیا ہے، اور پارلیمنٹ بھی سبسروینٹ ہو گئی ہے۔ سو آپ کے نزدیک جب تک آپ آئینی کردار میں بالکل ٹھیک جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خراب ہوں گے، آئینی کردار سے باہر اگر آپ نکل جاتے ہیں۔ مہادن صاحب